بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان ریدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا تھمبنیل پر ایک بڑی افسوسناک خبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گرد حملہ، ریاست کا فیصلہ، 8 شہید۔ یہ کیسی زبان ہے؟ کچھ شرم، کچھ حیا کرو۔ افغانوں کی روانگی، اب آگے کیا ہوگا؟ یقین کیجئے کہ یہ ولاگ کرتے ہوئے کل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ شہید تو سارے شہید ہوتے ہیں جو ملک قوم کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے شہید کیپٹن احمد بدر اور ان کے جو والد محترم کرنل صاحب جو ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جتنے حوصلے کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ملک کے لیے جس طرح کے جذبات دیے، جس طرح میں نے اس معصوم کا چہرہ دیکھا۔ پھر ایک کرنل صاحب ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، ان کی فیملی کے کلپس دیکھے میں نے۔ پھر میرے 6 نوجوان جو شہید ہوئے، ڈیفینیٹلی مطلب یہ ایک بہت ہی زیادہ افسوس کی بات، ٹھیک ہے جی، دل روتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف بہتری کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ شہید ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا، ان کے درجات بلند کرے گا۔ انہوں نے میرے لیے، آپ کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، تو سلوٹ ہے جی، سلام ہے ان کی عظمتوں کو، قیامت تک سلوٹ ہے جناب۔ آپ شہید ہوئی ہیں اس دھرتی کے لیے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ آپ کے جو جوتے ہیں، جو بوٹ ہیں جناب، ان کی جو مٹی ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہمیشہ رہے گا۔ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو ایک دکھ ہے کہ 8 ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے، اس ملک کے اوپر قربان ہو گئے۔ اس سے زیادہ جو دکھ کی بات اور جس پر واقعی بڑی ڈسٹربنس ہوئی، دل رہا، وہ ہے سوشل میڈیا پر یہ جو ملک دشمن لوگ ہیں، یہ جو کلٹ ہے، جس قسم کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ شرم و حیا اور تہذیب سے بالکل یہ نابلد لوگ ہیں۔ میں کہوں گا یہ احمد بدر جو 5 بہنوں کا بھائی، میں یقین کیجئے میں نے ان کے والد محترم کو دیکھا، ان کا حوصلہ دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا، آپ بلیو کیجئے کہ میرا سانس اٹکنا شروع ہو گیا، یہ سوچ کے کہ احمد بدر شہید، جو اپنے والد، اپنی والدہ، ان 5 بہنوں کی ایک امید، ان 5 بہنوں کی ایک خوبصورتی، ایک چمکتا ہوا ستارہ جس کا وہ انتظار کرتے ہوں گے، جس کی کامیابی کے لیے اور حفاظت کے لیے وہ دعا کرتے ہوں گے۔ اسی طرح کرنل صاحب کے بچے، میرے وہ 6 نوجوان جو اس دنیا سے چلے گئے، جو اب جن کو ہم شاید خوابوں میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم حقیقت میں نہیں مل سکتے۔ اتنی بڑی قربانی مطلب اس اپنے ملک کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ایک گروہ، نابلد قسم کا یہ گروہ، بے شرم گروہ، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا مزاج ہے کہ جس قسم کی انہوں نے ٹرولنگ کی، جس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کا استعمال کیا، اور جس طرح ان 8 شہیدوں کے متعلق جو زبان استعمال کی اور ان کو جو ریلیٹ کیا الیکشنز کے ساتھ اور باقی معاملات کے ساتھ، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ دکھ کی بات تو ہے، دل تو ویسے ہی رو رہا ہے کہ ہمارے 8 نوجوان جو ہیں وہ ملک کے اوپر قربان ہو گئے۔ اچھا، ہمیں ان کی عظمتوں پر جناب فخر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے گھر والوں پر فخر ہے، ٹھیک ہے۔ اس دھرتی کا ذرا جی آپ کا مقروض ہے، میں مقروض ہوں، میری آنے والی نسلیں آپ کی مقروض ہیں، ہم آپ کا قرض نہیں اتار سکتے، نو ڈاؤٹ، مطلب یہ تو ایک سائڈ پہ جذبات ہو گئے۔ دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کا یہ رویہ اور یہ کلٹ پیدا ہوا ہے، اب میں یہ کہوں گا، اچھا پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی میرے یہ بچے، میرے یہ نوجوان، میرا یہ احمد بدر، میرے یہ کرنل صاحب، ٹھیک ہے جی، ان ٹی ایل پی اور جو افغان دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھوں یہ شہید ہوئی۔ یہ عاجز
2016-17 से ये लिख रहा है, और 2019 से 73 से जब इमरान खान वज़ीर आज़म बैठे हुए थे और कौमी मुजरिम जिस तरह इस रियासत के मफादात से खिलवाड़ कर रहे थे, तो मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, मैं रियासत के बड़ों की खिदमत अक़दस में भी बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये चैनल शुरू करने का भी मकसद ये है कि रियासत को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, रियासत को सही बात आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो पोलराइज किस्म की सोसाइटी होगी इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इन नफरतों को ख़त्म करके सबको एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। और बिलीव करें कि मेरा यानी ये चैनल बनाना और अगर आप पहले मेरे व्लॉग सुन ले जो स्टार्टिंग है, तो उसमें मैंने यही अर्ज़ की कि ना तो ये कोई शोहरत या पैसा कमाने का एक ज़रिया है। ठीक है जी, आप देखें कि मैं बड़ा अप टू द मार्क बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वो यानी टॉपिक्स कर रहा हूँ जो इतने पॉपुलर नहीं है, जिस पर इतने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं आते। बट क्या है जी, मुझे है हुक्म अज़ां कि मैंने डेफिनेटली वो बात करनी है जो है या हो सकती है। ये रियासत पाकिस्तान है, मुझे इसके ज़रे ज़रे से प्यार है, मुझे इसके बंदे बंदे बच्चे बच्चे बेल बूटे पे, ठीक है जी, मुझे अपने अदारों से प्यार है, मुझे सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार है, मुझे अपनी कौमी क़यादत से प्यार है, और इस रियासत से जुड़ी हर एक चीज़ के साथ मेरा रोमांस है, एक प्यार है। तो ये बात करने का यानी मकसद ही ये है कि यानी हम पॉजिटिविटी पहुँचाएँ और अवाम नास और रियासत के दरमियान ये जो गैप डाल दिया जाता है एक साजिश के ज़रिए, ठीक है जी, इसको, और जो सोसाइटी पोलराइज कर दी जाती है, कच्चे ज़हनों को ख़राब किया जाता है, तो आप पॉजिटिव बात करें, आप उम्मीद की बात करें। मैं कब से, जब से ये चैनल भी स्टार्ट किया, तो आप देख लें, जब मैंने यानी व्लॉग्स किए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना साहब, और सबके साथ मेरे व्लॉग्स पढ़े, आप देखिए। तो मैंने ख़ास तौर पे शाह साहब से, जिनसे यकीनन मेरी बहुत उम्मीदें हैं और मैं यानी उनके मुतालिक हमेशा बड़ा पुरुम्मीद रहता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुझे आप लोगों से वही बात करनी है जो है यार, वो बात है, वो करनी है। तो मैंने तमाम जो हमारे बड़े हैं माशाल्लाह, बहुत मुबेबतान है, दे आर वेरी मच कंसर्न, बड़े खुदा से डरने वाले। मैं हमेशा ये एक चीज़ का, तो ये मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एक मुसलमान बात है, हकीकत है जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनके ज़ाती मफादात नहीं है, ये आपको आने वाले आइंदा 3 से 4 साल 5 साल हैं, ठीक है जी, जब ये लोग नहीं होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग यानी इस मुल्क के लिए यानी क्या कुछ कर सकते थे और कर गए हैं, ठीक है जी, इंशाल्लाह ये चीज़ आप देखेंगे। तो मैं बार बार इनकी खिदमत अक़दस में ये यानी रिक्वेस्ट करते रहें कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे जाना है, पाकिस्तान को सिविलियन सुपरमेसी की राह पे जाना है, पाकिस्तान को दस्तूर की राह पे जाना है। तो मैंने इन तमाम जो हमारे बड़े हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 8 माह के व्लॉग, कि जब तक ये कौमी मुजरिम जिन्होंने चलता पाकिस्तान तबाह किया, जिन्होंने ये तालिबान को वापस लेके आए, ठीक है, जिन्होंने मुल्क में इंतशार खड़ा किया, जिन्होंने ये कल्ट पैदा किया, जब तक आप उनको कटहरे में लाकर इबरतनाक यानी आप इनका अंजाम नहीं करते, सजा नहीं देते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और मामलात का एक ये हल है, क्योंकि मैं कह रहा था कि कुदरत जो है वो यानी इस वक्त हरकत में आ चुकी है। और यकीन कीजिए, ये जो चीज़ मैं वजदान का वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बड़ों से मुझे पता है कि मेरी ये आवाज़ इंशाल्लाह बड़ों तक पहुँचती है और पहुँचेगी इंशाल्लाह, कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में अमन है और इंशाल्लाह अमन आना है। पाकिस्तान के अदारे मजबूत हैं और इनको मज़ीद मजबूत होना है। पाकिस्तान के अदारों में और अवाम के अंदर ये जो खलीज डालने की नापाक कोशिशें हैं, इनको ख़त्म करना है। खलीज है, देखिए, अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो ये मामला ऐसे नहीं हल करेंगे, हमें सबको एक पेज पे लाना है। तो डेफिनेटली उसके लिए जनाब आपको फ्रंट फुट पर आकर हमारी रियासत के तमाम बड़ों को, जो हमसे यानी ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये जो कौमी मुजरिम हैं, जो ये सब यानी कर रहे हैं, ठीक है जी, और जिनकी वजह से मतलब जिनका लगाए हुए पौधे जो हैं अब हम वो काट रहे हैं जनाब, ठीक है, मेरे नौजवान, मेरे अफिसर और ये सब यानी शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। डेफिनेटली कई चीज़ें सामने आती हैं, कई चीज़ें सामने नहीं आती। तो जनाब ऐसे है कि अब रियासत पूरी तरह, ये खबर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि रियासत पूरी तरह एक फैसला कर चुकी है कि अब एक ज़बरदस्त किस्म का यानी ऑपरेशन यानी होगा। और
جو یعنی جو اصل یعنی مجرم ہیں ابھی قدرت کی طرف سے ان کے یعنی درمیان میں گھیرا یعنی تنگ ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان کا عبرتناک انجام نہیں ہوگا یہ ریاست آگے نہیں چلے گی. یہ کائنات کا فیصلہ, یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ ان قومی مجرموں نے کٹہرے میں آنا ہی آنا ہے. اس کے بعد ہی پاکستان کے معاملات جو ہے وہ آگے یعنی چلنے ہیں. تو یہ بڑوں سے پھر ریکویسٹ ہے جی, ہاتھ جوڑ کے بہت زیادہ مبے بتانے ہیں, آپ اپنا رول پلے کریں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان قومی مجرموں کو ہاتھ ڈالیں اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنائیں. یہی پاکستان کے مسئلے کا حل ہے. دوسرا جناب کی ریاست نے ایک یعنی فیصلہ کیا ہے کہ جو یہاں غیر قانونی افغان مہاجرین تھے ان کی جو یہاں سے یعنی روانگی افغانستان, تو اب سیکنڈ فیز شروع ہوگا اور جتنے افغان بھی ہیں میرے حال میں جو لاسٹ 40 ایئر سے بھی رہ رہے ہیں, تو پاکستان کا مفاد اسی میں ہے. شاہ صاحب از ویری کلیئر, سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں, پاکستان کی ریاست, پاک فوج, پاکستان کی حکومت, مطلب یعنی ویری مچ یعنی کلیئرٹی ہے. تو اس مہم کو یعنی تیز کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے یعنی فرمایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے, تو اس معاملے کو جو ہے جناب کہ آئندہ 1 سال کے اندر یہ تمام جنی ٹرانزیکشن کرنی ہے نا جناب کرو, تاکہ پاکستان کے وسائل پاکستان کے اوپر خرچ ہوں, عوام کے وسائل عوام کے اوپر خرچ ہو. اور یہ جو دہشت گردی, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں اب میڈیا پہ نہیں کہی جا سکتی, کئی لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کی وفاداری کسی طریقے سے بھی مطلب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بس میں یعنی ہلکے پھلکے انداز میں کہ اب جو اگلا یہ یعنی کام شروع ہونا ہے, پکی خبر ہے کہ جناب یہ ندی روانگی دے جڑے 40-50 سال تو بھی رہ رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یعنی انہیں بھی اپنے ملک یعنی جانا ہوگا اور جانا بھی چاہیے. تو جناب ایک دفعہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شہداء کے جو درجات ہیں یعنی وہ بلند فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہوئے ہماری پاک فوج نے یعنی افغانستان میں آپریشن کیا اور ان دہشت گردوں کا جو ہے نا کیما اچھے طریقے سے کیا. تو ویل ڈن جی سید عاصم منیر شاہ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم پاک فضائیہ زندہ باد. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست. یعنی جو دشمنی کرے گا تو پھر اسے منہ توڑ جواب تو ملے گا. یہی ہماری ماشاءاللہ فورسز کا جو ہے وہ خاصہ ہے. تو ہمیں یعنی ان پر فخر ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو امان میں رکھے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے, اور ہو سکے اس کو شیئر کر دیجیے. پاکستان بناؤ مہم میں آپ میرا ساتھ دیجیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری آرم فورسز کو اور مضبوط کرے, اور یہ جو دشمن یعنی پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت, جرت, اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ دے یعنی برکت ڈالے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن لائے. اور پاکستان کے جو دشمن یہ جی ان کو ہدایت دے گی جو یہاں بیٹھ کر ٹرولنگ کر رہے ہیں ہمارے شہداء پر, اور ہمارے یہ جو شہداء ہیں جن کو جناب دوبارہ سلوٹ احمد بدر, سلوٹ کرنل صاحب, سلوٹ 6 جو ہمارے بچے نوجوان شہید ہوئی ہیں ان کی خدمت میں سلوٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو درجات بلند کرے, ہمیں آپ پر فخر ہے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے بلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.